اللهم انفع الفاتحة. ابھی میں نے تذکرہ کیا خدا کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. زمانہ اسے دہشت گردی کا مذہب کہہ رہا ہے، جبکہ یہ دہشت گردی کا مذہب بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رسول کا دیا ہوا مذہب ہے، خدا کا بنایا ہوا مذہب ہے، رسول کا دیا ہوا مذہب ہے. اس مذہب کا اول قانون ایک دیکھیے آپ، مذہب میں اسلام میں سب سے زیادہ تاکید کس چیز کی گئی ہے؟ نماز کی، جس کو اول فہرست بھی رکھا گیا ہے. نماز کے لیے ضروری کیا ہے؟ غور کریں گے. نماز کے لیے ضروری ہے وضو کرنا، طہارت کرنا، وضو کرنا. وضو میں کتنی مرتبہ چہرے کو دھلا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ واجب ہے، دوسری مرتبہ پوری طریقے سے پانی پہنچا دیا جائے مستحب ہے، تیسری مرتبہ حرام قرار دیا گیا ہے. تیسری مرتبہ حرام قرار دیا گیا. کیوں؟ شاید یہ وجہ ہو کہ پانی جب پوری طریقے سے چہرے پہ پہنچ گیا ہے، اب تیسری مرتبہ ڈالنا پانی کی بربادی کرنا ہے. شاید یہ وجہ ہو کہ جو اسلام فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی کا خون بہانے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ یہ الزام لگایا جا رہا ہے اسلام کے اوپر، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، اسلام انسانیت کا مذہب ہے. اور کریں، اسلام انسانیت کا مذہب ہے. جو اسلام ہے وہی انسانیت ہے، جو انسانیت ہے وہی اسلام ہے، جو انسانیت ہے وہی اسلام ہے. عزیزان محترم، مرحوم جناب مرزا اطہر صاحب قبلہ خطیب اکبر خدا طریق رحمت کرے ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ہم تک تو رسول نے تو جو دین اسلام چھوڑا تھا وہ تو بڑا پاک و پاکیزہ دین تھا، لیکن 1400 صدیوں میں ہمارے تک پہنچتے ہوئے یہ دین کی صورت تبدیل کیسے ہوئی، یہ بہترین دین خراب کیسے ہوا، دین کی صورت تبدیل کیسے ہوئی. مثال دیا کرتے تھے کہ ایک پیالہ ہے، ایک ظرف ہے کہ جو جھوٹا پڑا ہوا ہے، رات کو پیالہ جھوٹا رکھا، صبح تک پیالہ ویسا کا ویسا ہی جھوٹا رکھا ہوا ہے. رات میں اس میں جانوروں نے، کیڑوں مکوڑوں نے منہ مارا ہوگا چاٹنے کے لیے، تو اب پورا پیالہ جھوٹا رکھا ہوا ہے. اب ہم اس پیالے کو لے کے آئے، بہترین شوربہ تیار کیا جو کہ ابھی ابھی تازہ بنایا ہے. غور کریں گے، بہترین تیار کیا، اس کے بعد اسی پیالے میں اس کو نکال دیا، اسی پیالے میں اس کو نکال دیا. کیا حالت ہوگی؟ شوربہ کچھ دیر کے بعد برباد ہو جائے گا، خراب کر دیا جائے گا. رسول بہترین دین لے کے آئے تھے، جب تک رسول کے ہاتھ میں تھا بہت بہترین تھا، رسول نے اچھے ظرف میں نکالا بھی تھا، لیکن لوگوں نے اس ظرف کو قبول نہ کیا، اپنی طرف سے ظرف لے کے گئے. جب اس نجیس ظرف میں اس کو بہترین دین کو ڈالا گیا تو اب جب بہترین ابھر کے، اب بہترین دین ابھر کے آیا، ظرف پاک نہیں تھا، اس وجہ سے دین کو نجس کر گیا. صلوات پڑھے محمد والے. ظرف پاک نہیں تھا، اس وجہ سے دین برباد ہو گیا.
اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، اسلام انسانیت کا مذہب ہے. جو انسانیت ہے وہی اسلام ہے، جو دین ہے وہی اسلام، جو وہی انسانیت ہے. انسانیت سے ہٹ کے اسلام کا حکم نہیں عزیزوں. اس لیے انسانیت سے ہٹ کے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مشین بنانے والا، کوئی نہ کوئی مشین بنانے والا انسان. ساری دنیا کی جتنی ساری مشینیں ہیں سب کس نے بنائی ہیں؟ انسانوں کی تخلیق کرتا ہے. انسانوں نے ساری مشینوں کو بنایا ہے. کوئی بھی مشین ہو آپ دیکھ لیجئے، بنایا کس نے ہے؟ انسانوں نے. اب اسے چلا کون رہا ہے؟ انسان ہی چلا رہا ہے. آپ کسی مائک بنانے والے سے کہیے مائک بنایا ہے اس نے، لیکن اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو اس کے بنانے کا، اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ جو بنانے والا ہے. انسان بھی ہے ایک مشین، اور کریں، انسان ہے ایک مشین جسے بنانے والا ہے خدا. انسان ہے ایک مشین جسے بنانے والا ہے خدا. اب جب اس مشین کو خدا نے بنایا ہے تو اس کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقے ہوں گے. اس مشین کو خدا نے بنایا ہے، اس کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقے ہوں گے. کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا، طریقہ استعمال ہوگا. وہ بتائے گا کون؟ اگر ہم ایک عام سی مشین بنا کر اس کے بعد کہیں سے لائے، طریقہ استعمال غلط ہے، خراب ہو گئی. اب ایک مرتبہ بنوانے کے لیے لے کے گئے، عام آدمی سے پوچھا اگر وہ بنا دے گا تو مشین بگڑ جائے گی، بنا دے گا تو مشین بگڑ جائے گی. خدا نے بہترین انسان کو خلق کیا تھا، قوانین بھی اس نے بتائے تھے، اس کو کس طریقے سے بنایا جائے گا، کس طریقے سے سنوارا جائے گا. عزیزان محترم، خدا نے بھیجا تھا لیکن انسان نے قبول نہیں کیا. اچھا عزیزوں، مشین جہاں کی ہوتی ہے چاہیے کہ کاریگر بھی وہیں کا ہو. اور کریے گا، مشین جہاں کی ہوتی ہے چاہیے کہ اس میں جو کام کرنے والے پروجیکٹ والے ہیں وہ بھی وہیں کے ہو. امریکہ کی مشین اگر انڈیا میں لگائی جائے، امریکہ کی مشین انڈیا میں لگائی جائے اور اس کے بعد انڈین لوگ کہیں، اس کے جانکار کہیں کہ نہیں اس کے ساتھ ہم کام کریں گے، تو کام تو ٹھیک ہے کر لیں گے لیکن اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا، برباد ہو جائے گا. عزیزان محترم، خدا نے بھی ایک مشین بنائی جس کا نام ہے انسان. انسان کو خدا نے بنایا. اب خدا نے کہا کہ اس کو چلانے والا، اس کو سنوارنے والا بھی ہم بھیجیں گے. جب وہاں سے مشین آئی ہے تو چلانے والا وہاں سے آنا چاہیے. جب چلانے والا وہاں سے آئے گا تو آپ جس طریقے سے سنوارے گا تو مشین بہترین ہوگی، مشین بہترین ہوگی. لیکن انسان اگر دنیا میں اپنے سے چھپ کر کسی چلانے والے کو منتخب کر لے، اب وہ جس طریقے سے چلائے گا تو برباد ہوگی. صلوات پڑھیں محمد. اس نے بھیجا ہے تو چلانے والا بھی وہی بھیجے گا. اگر وہ بھیجے گا تو بہترین طریقے سے چلے گی، لیکن اگر اس کی طرف سے نہیں آئی، لوگوں نے اس کی طرف سے آنے والے کو قبول نہ کیا، برباد ہو جائے گی. عزیزان محترم، دین اسلام ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے. انسان کو چلانے کا ایک طریقہ بتایا ہے خدا نے جس کے بغیر انسان چلایا نہیں جا سکتا. اور اس مذہب کو سمجھانے کے لیے جسے بتایا ہے، کہا کہ ان کے ذریعے سے سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا. جنہوں نے ان کے ذریعے سے سمجھا انہوں نے ان کو سمجھ میں آیا. جو نہیں سمجھ پائے آج ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا. صلوات پڑھیں محمد. اتنا پاک و پاکیزہ دین خدا نے ہم تک پہنچایا، رسول نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن 14 صدیوں میں جو تبدیلیاں ہوئیں اس کی وجہ سے دین برباد ہو گیا. جبکہ اس سے پہلے حسین نے محنتیں کر کے اس کو بچایا تھا، حسین نے قربانیاں پیش کر کے اس کو بچایا تھا. عزیزوں، وقت نہیں، حسین نے قربانیاں پیش کر کے اس کو بچایا تھا. کتنی قربانیاں پیش کی، نہ ناسا علی اصغر تک نہ بچا. حبیب جیسا دوست، اور محمد جیسے بھانجے، قاسم جیسا بھتیجا، عباس جیسا بھائی، علی اکبر علی اصغر جیسے شہزادے،
سب حسین نے خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ عزیزوں، آخری محرم ہے، آپ مسلسل مولا کے مصائب سن چکے ہیں، ذرا سا اشارہ کرنا ہے عزیزوں، آپ مولا کے مصائب سن چکے ہیں۔ غازی جنگ کرنے کی اجازت مانگنے آتے تھے لیکن اجازت ملی نہیں۔ ایک مرتبہ غازی کے پاس سکینہ مشک لے کے آئی، چچا جان بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، چچا کیا پانی کا انتظام ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ عباس نے ایک مشکیزہ لیا، حسین کے پاس آئے، آقا مرنے جا رہا، آقا جنگ کرنے کی اجازت نہیں مانگتا، آقا بھتیجی نے کہا ہے کہ چچا پانی کا انتظام ہو سکتا ہے، آقا اتنی اجازت دے دو، اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنی بھتیجی کے لیے پانی لے کے آؤں۔ ارے مولا نہر پہ گئے، جانے کے بعد گھوڑے کو دریا میں اتارا، مشکیزہ بھرا، روانہ ہوئے، لیکن خیمے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ ارے ایک بار ہوا عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، ارے کچھ دور اور آگے بڑھے، دوسرا بار ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، لیکن جانتے ہو عزیزوں ابھی بھی دل عباس میں امید باقی ہے، شاید بھتیجی تک پانی پہنچ جائے، لیکن ہائے وہ وقت آیا، ظالم نے تیر چلایا، تیر مشکیزے کو لگا، مشکیزہ چھنا، پانی بہا، امید ٹوٹی۔ عزیزوں جانتے ہو جب کوئی بلندی سے گرتا ہے نا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہائے مولا کیسے گھوڑے سے گرے، ہاتھ کا سہارا کیسے لیں۔ عزیزوں عباس زین سے زمین پہ آئے، آقا مدد کو آئیے، حسین سرانے پہنچے، ارے دونوں بھائیوں نے گفتگو کی، ایک مرتبہ حسین نے کوئی وصیت کی، ایک مرتبہ عباس نے بھی کہا آقا میں بچوں سے شرمندہ ہوں، آقا مجھے میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، آقا بھتیجی سے شرمندہ ہو، عباس کا لاشا خیمے میں نہ گیا۔ عزیزوں ایک جملہ سنو، اگر کبھی روضہ سکینہ پہ جانا نصیب ہونا، شہزادی کی قبر پہ جانا نصیب ہو تو گھونٹ پانی لے کے جانا عباس کی جانب سے، کیونکہ بچی کو بڑا ارمان تھا میرا چچا آئے گا پانی لے کے۔ عزیزوں عباس نے کہا آقا بچوں سے شرمندہ ہوں۔ عزیزوں عباس رحلت فرما گئے، قبض روح دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک مرتبہ لاش خیمے میں نہ گئی، لیکن وہ وقت آیا کہ جب سید سجاد کو بلایا گیا کہ آئیے شہداء کی لاش دفن کر دیجئے، سید سجاد نے ایک ایک شہید کی لاش دفن کی۔ عزیزوں لاشیں دفن ہو گئی، جب اہل حرم بس دو جملے آخر کے، اہل حرم واپس مدینے جانے لگے، ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا سید سجاد میرے انصار کی قبر پہ، میرے بھائیوں کی قبر پہ مجھے لے کے چلو۔ ایک مرتبہ سید سجاد اے پھوپھی زینب یہ قاسم کی قبر ہے، اے پھوپھی یہ اکبر کی قبر ہے، اے پھوپھی یہ اونو محمد کی قبر ہے، اے پھوپھی یہ حسین علیہ السلام کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے بیٹا میرے بھائی کی عباس کی قبر پہ لے کے چلو۔ ارے سید سجاد لے کے بڑھے، نہر کے کنارے گئے، کیا دیکھا ایک چھوٹی سی قبر ہے۔ زینب نے کہا بیٹا کس کی قبر ہے؟ کہا اے شہزادی پھوپھی اماں چچا عباس کی قبر ہے۔ کہا نہیں یہ میرے بھائی کی قبر نہیں ہے، میرا بھیا بڑا قداور تھا، اتنی چھوٹی قبر۔ ارے ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں میں جانتا ہوں میرا بچہ کیسا تھا، لیکن جب میں میت کے پاس پہنچا گھوڑوں کی ٹانگوں سے جسم کو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اے چچا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، آنسوؤں کو ہمارے زہرا میں جگہ عنایت فرما، جو اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما، جو مخلوق اور جزت کو غیر سے ادا فرما۔ خدایا ہمارے آخری ایمان کے ظہور کا تعبیر فرما، ہمارے نام اعمال کو سنوارنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو جان سکیں۔ خدایا ہمیں اپنے ایمان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔